حضرات خطیب انقلاب برادرم مولانا عباس ارشاد صاحب آپ کو اپنے افکار سے نواز رہے تھے۔ مولانا نے بڑی عظیم بات کہی کہ آقا حسین کی دی ہوئی عزت وہ دائمی عزت ہے کہ جسے کوئی چھین نہیں سکتا۔ مجھے ایک رخ اور یاد آ گیا کہ مولا حسین کی دی ہوئی زندگی بھی صبح قیامت تک کوئی لے نہیں سکتا، اس لیے کہ قرآن حکیم نے کچھ زندگی دینے والوں کا ذکر کیا ہے۔ اس نے ذکر کیا کہ ابراہیم نے پرندوں کو زندگی دی اللہ کے حکم سے۔ اس نے تذکرہ کیا کہ موسیٰ جناب عیسیٰ مٹی کے پرندے بناتے تھے اور پھونکتے تھے اور کہتے تھے کہ اڑ جاؤ، اور وہ پرندے مٹی سے جسامت اختیار کر لیتے تھے، یا وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، یا ہمارے مولا جناب امیر مشکل کشائے کائنات نے ٹھوکر سے مردے کو زندہ کیا۔ لیکن یہ جتنے بھی مردے زندہ ہوئے، جن کو زندگی ملی، جن کو عیسیٰ نے زندگی دی، جن کو جناب امیر نے زندگی دی، ایک دن پھر وہ مر گئے۔ لیکن حسین نے جس دین کو زندہ کیا وہ صبح قیامت تک مرنے والا نہیں۔ اس اعتبار سے حسین کی دی ہوئی زندگی بھی دائمی ہے۔ اور اب میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ درخواست گزار ہوں، آج کی عظیم الشان گفتگو کے لیے تشریف لا رہے ہیں، بعنوان آنسو آپ کو خطاب کریں گے علی جناب ناصر علی صاحب IRS۔ اب آپ ان کے بصیرت افروز بیان سے استفادہ فرمائیں، اور اس کے بعد مولانا میثم زیدی صاحب کا بیان ہوگا، اور پھر منظوم خراج عقیدت بارگاہ حسینی میں شعرائے ذوی الاحترام پیش فرمائیں گے۔ تشریف لا رہے ہیں جناب ناصر علی صاحب IRS۔ ایک صلوات سے آپ ان کا استقبال کریں۔ 3 شعبان سرکار سید الشہداء کی ولادت کے اس پرسعادت موقع پر آپ تمام لوگوں کو بہت بہت مبارکباد۔ ہم شکر گزار ہیں، عمر کے لحاظ سے میرے چھوٹے بھائی عباس ارشاد صاحب علم میں یہ کافی آگے، کہ انہوں نے ایک بار پھر ہمیں یہ موقع دیا کہ اس جشن میں شرکت کر سکیں اور کچھ ثواب دارائن حاصل کر سکیں، اور کچھ لمحے کے لیے آپ سے روبرو بھی ہو سکیں۔ عباس ارشاد صاحب کے حکم کے مطابق ایک مقالے کے کچھ صفحات، دراصل حضور مسئلہ یہ تھا کہ جس محکمے میں ہم رہے اور جو ہماری جو جاب ریکوائرمنٹس رہی، اس میں دنیا کے کئی حصوں میں جانے کا موقع ملا، اور ہوا یوں کہ کئی ملکوں میں جب ہم گئے، اور خاص طور پر جب مسلم ممالک میں گئے، اور وہاں حالانکہ وہ سرکاری سفر ہوا کرتا تھا، لیکن جب اس کے بعد آفیشیل ڈنرز اور دوسرے موقعوں پر جب باتیں نکلتی تھیں، اور جب لوگوں کو یہ پتہ چلتا تھا کہ ہم اہل تشیع ہیں، تو وقتاً فوقتاً کئی سوالات ہوتے تھے ہلکے پھلکے ماحول میں۔ ایک سوال کئی جگہ ہم سے پوچھا گیا، اور وہ یہ سوال خاص طور پر مسلم ممالک کی میں بات کر رہا ہوں، اور وہ سوال یہ ہوا کرتا تھا کہ یہ شیعہ حضرات یہ اتنا روتے کیوں ہیں، اور یہ رونے کا سلسلہ یہ کب تک چلے گا، اور یہ 1400 سالوں سے کیوں رو رہے ہیں۔ دیکھیے، ذہن میں جو سوال اٹھتے ہیں وہ بالکل جائز ہوتے ہیں، اور یہ ان کا ظرف تھا کہ وہ اٹھنے والے سوال کو ہم سے پوچھا بھی، ورنہ نہ پوچھ کے بہت ساری اوہام کو اپنے ذہن میں پالے رکھ سکتے تھے۔ لہٰذا یہ سوال پوچھنا کوئی عیب نہیں،
بہرحال اب میری علم میں اتنی وسعت تو ہے نہیں جو ہمارے علماء کرام، تو ہمیں معلومات حاصل کرنی ہوتی ہے۔ اسی سلسلے میں نے کچھ معلومات حاصل کی آنسو پر، اور جو معلومات ہم نے اکٹھا کی وہ ابھی بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ ساری چیزیں اکٹھا ہو گئیں، لیکن جو تھوڑا بہت اکٹھا ہوئیں تو ہم نے ایک مقالے کی شکل دے دی، اور ابھی کچھ دن پہلے میں نے اپنے وطن نوادہ میں نے اس کے کچھ حصے، تو عباس ارشاد صاحب کا یہ وہیں حکم ہوا کہ صاحب آپ اس کو جو ہے وہ، چونکہ وہاں بہت اجرت میں پڑا گیا تھا، یہ تھا کہ تھوڑا سا اس کو، حالانکہ مجھے اس بات کی پوری یہ کہ یہ محفل ہے جہاں آپ حضرات شعراء کو سننے آئے ہیں، ہم بھی شعراء کو ہی سننے آئے ہیں، لہٰذا میں یہ کوشش کروں گا کہ میں خود کو آپ کے اور شعراء کے بیچ حائل نہ ہونے دوں، لیکن پھر بھی ایک مختصر سے وقت میں کوشش کروں گا کہ ایک 20 منٹ میں خاص طور پر اپنے نوجوانوں کو اور بچوں کو، بزرگوں سے معذرت کے ساتھ، وہ علم میں ہم سے بہت زیادہ ہیں اور وہ ہم سے بہتر جانتے ہیں، بہتر علم رکھتے ہیں، لیکن بہرحال جو ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ بچوں اور نوجوانوں تک پہنچانے کے لیے میں کوشش کروں گا کہ میں اس کو ایک 20 منٹ میں پورا کر سکوں۔ جب ہم سے سوال یہ کیے جاتے تھے کہ بھائی روتے کیوں ہو اتنا، تو میرے ذہن میں یہ سوال ہوا کہ آخر اللہ نے اس آنسو کو پیدا ہی کیوں کیا، اس کی بنا کیا ہے، اور کیا یہ آنسو ہر جاندار کو دیے اللہ نے؟ کیا ہر آنکھوں سے گرنے والے آنسو برابر ہیں؟ کیا ہر طرح کے آنسو برابر ہیں؟ اب وہاں پر میں یہ بتاؤں کہ میرا اعتقاد یہ تھا اس تحقیقات کے پہلے کہ وہ آنسو جو آنکھوں سے نکلا اور رومال فاطمہ کی زینت بنا، وہ کسی اور آنسو کے مساوی ہو نہیں سکتا، تو اگر مساوی ہو نہیں سکتا تو ہر آنسو برابر ہو نہیں سکتا، تو یہاں سے ہماری معلومات کی تحقیق شروع ہوتی، اور تب ہم نے یہ دیکھا کہ جو چھوٹے وقفے میں، کم وقت میں جتنی چیزیں ہم نے اکٹھا کی، اس کا نتیجہ بہت حیرت انگیز تھا، اور ہم نے یہ دیکھا کہ یہ آنسو، یہ جتنے ادیان آئے اس دنیا میں، جتنے ادیان آئے، چاہے وہ ادیان جو آسمانی کتابوں کے ذریعے آئے یا وہ ادیان جو کتابوں کے بغیر بھی آئے، ہر خطے میں اللہ نے ہادی بھیجے، جہاں تک ابھی تک ہم نے دیکھا ہے، ابھی میری معلومات ناقص ہے، مکمل نہیں ہے، لیکن جہاں تک ہم نے ابھی تک دیکھا ہے، ہر دین میں آنسو کو حق کا طرفدار بتایا گیا، اور آنسو کو تزکیہ نفس کا حربہ بتایا گیا۔ اتنا ہی نہیں، ہر دین نے آنسو کو جنت کی سیڑھی بتائی۔ اب خود ہندوستان سے میں شروع کرتا ہوں، ہمارے مکیش بھائی یہاں موجود ہیں، میری بات کی وہ تائید کریں گے کہ جو سناتن دھرم ہے، جو ہندو دھرم کہلاتا ہے، اس کے جو رچیتا ہیں وہ ہیں لارڈ شیوا، جو سناتن دھرم کے انسار اس پوری جو کائنات ہے اس کے رچیتا۔ آپ کو زیادہ تر لوگوں کو جو ہندوستان میں ان کو پتا ہوگا کہ سناتن دھرم میں جو سارے ہندو سناتن دھرم کو مانتے ہیں، ان کے یہاں ایک چیز ہوتی ہے رودراکش، جو مالا ہوتا ہے، جو گلے میں بھی پہنا جاتا ہے اور
ہاتھوں میں بھی پہنا جاتا ہے۔ ہمارے مکیش بھائی اس بات کی تائید کریں گے کہ آخر وہ رودراکش ہے کیا؟ رودراکش دو لفظوں سے مل کے بنا ہے، رودر اور اکش۔ رودر کہتے ہیں شیوا کو اور اکش کہتے ہیں اشک کو۔ فارسی میں جو اشک ہے وہ سنسکرت میں اکش ہے، یہ میری تائید کر رہے ہیں۔ شیوا کے آنکھ سے جو آنسو بہے وہ بنا رودراکش، اور سناتن دھرم کے انوسار یہ رودراکش جو ہے وہ اس دھرتی سے جنت تک کی جو سیڑھی ہے وہ رودراکش کے ذریعے طے ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ لارڈ شیوا نے آنسو کیوں بہائے، کس پر بہائے۔ میں یہاں پر رک کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ قرآن وحی کے ذریعے نازل ہوا جو رسول کی زندگی میں آئے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ قرآن میں جو باتیں ہیں وہ رسول جب رسول بن کے آئے یہاں تب ان پر نازل ہوا، بلکہ وہ قلب رسول پر اتارا جا چکا پہلے عالم انوار میں۔ اور یہاں پر رک کے کہنا ہم چاہتے ہیں کہ قرآن قلب رسول پر 3 نورانی راتوں میں اتارا گیا، انہی 3 نورانی راتوں میں ذہن مرتضیٰ پر بھی اتار دیا گیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو علی ولادت کے فوراً بعد قرآن سناتے ہوئے نظر نہ آتے۔ تو قرآن صرف قلب رسول پر ہی نہیں اترا، ذہن مرتضیٰ پر بھی اترا۔ اور یہ ساری چیزیں جو قرآن میں آئیں، اور میرے اعتقاد کے حساب جتنے ادیان میں جو کتابیں آئیں وہ سب عالم انوار میں اتاری جا چکی تھی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہندوازم کا میں نے بتایا کہ یہی آنسو کے ذریعے جنت کی رسائی ہے۔ اب آئیے بائبل پہ۔ بائبل پہ کہتے ہیں لو ہیریسن نے سمفنی سیکنڈ جو اپنی کتاب لکھی اس میں کہا کہ یہ جب آدم یہاں آئے تو یہ زمین بنجوڑ تھی، اس پر کوئی چیز نہیں اگتی تھی، زندگی تھی ہی نہیں۔ زندگی صرف آپ ہم ہی کو نہیں، پتوں اور پیڑوں کو بھی زندگی ہے۔ یہ بنجوڑ تھی۔ یہ بنجر زمین کیسے فرٹائل ہوئی؟ آدم اتنا روئے، اتنے آنسو بہائے کہ یہ بنجر زمین بھی فرٹائل ہو گئی۔ شاید ہم بھی اسی طرز پر چل رہے ہیں کہ شاید ہمارے آنسو بنجر زمین کو کبھی نہ کبھی تو فرٹائل بنا دیں گے، اور جب تک وہ فرٹائل نہیں بنتے تب تک میرا آنسو جاری رہے گا۔ اب دیکھیے توریت، اسرافیل قرآن میں ذکر نہیں آیا، لیکن اسرافیل اس انجل کو بولتے ہیں جو کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ سور پھونکیں گے۔ یہ ہم لوگ سب جانتے ہیں، سورہ اسرافیل، وہ سور کی۔ اب دیکھیں توریت کیا کہتی ہے؟ توریت کہتی ہے کہ اسرافیل ہر دن میں 6 بار زار و قطار روتے ہیں، اور اتنا روتے ہیں، اتنا اشک بہاتے ہیں کہ اللہ اگر ان کو روک نہ دے تو پوری کائنات ان کے آنسوؤں سے جلتل ہو جائے۔ میں آنسوؤں کی قسمیں بتا رہا ہوں، ادیان بتا رہا ہوں کہ آنسوؤں کی کیا کیا اہمیت ہے، اور یہ اہمیت بتانے کی وجہ یہ ہے کہ آنسو کو کمتر نہ سمجھا جائے، اور آنسو کو حق کا طرفدار سمجھا جائے، آنسو کو ہمیشہ حق کا پرچم لیے ہوئے دیکھا جائے،
اور یہی وجہ تھی کہ سب سے زیادہ خطرہ باطل کو آنسو سے ہی تھا. ہر دور میں وقت چونکہ کم ہے، ورنہ میں اس دور کی باتیں ہی بتاؤں کہ ہر دور میں، یہ اسلام کی بات نہیں، پہلے کی بات ہے، اسلام میں تو ہوا ہی، لیکن ہر دور میں آنسوؤں پر ریشننگ کی گئی، آنسوؤں پر چھینٹا کشی کی گئی، آنسوؤں کو روکا گیا. تو ہمیشہ باطل نے آنسو کو اپنا چیلنجر سمجھا. لہذا یہ کوئی نئی بات نہیں کہ اگر 2 ٹکے کا کوئی آدمی فتویٰ دے دے تو اب یہ کئی ادیان کی بات میں نے ابھی کہی. اب میں یہاں سے اپنے تقریر کا 2 حصہ 5-7 منٹ قرآن اور 5-7 منٹ سائنس، میں کوشش کروں گا کہ میں اس کو سمیٹ دوں. دیکھیے، آخر جب ہم نے کہا کہ بات یہ ہوئی کہ اچھا میں یہ بتا دوں کہ یہ جو ہمارا مقالہ ہے اس کی ایک ایوریج ورژن، ایک تھوڑا جو ہے یہ ایک 8 پیج کا میں نے ٹائپ کر کے رحمت صاحب کو میں نے دے دیا ہے. کچھ کاپیز یہاں پر بھی ہیں تو میں ابھی بھی دے دوں گا کچھ، اور کچھ یہ اور فوٹو کاپی کر کے اس کو، تاکہ جو ہمارا تحقیقی یہ جو کام ہے یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ محض لفاظی ہے اور یہ میرا صرف اعتقاد ہے وہ بول رہا ہے. میں نے جب یہ مقالہ یہ کہتا ہوں اعتقاد کو پرے رکھ کے کیا. تو اب دیکھیے کہ جب میں نے کہا کہ ہماری بات یہ ہوئی کہ بھائی آخر آنسو سے بیر کیوں؟ بھائی آنکھیں میری، جذبات میرے، جن پر آنسو بہا رہے ہیں وہ میرے. آپ کو کیا شکایت ہے؟ ساری چیز میرے. بھئی آنکھیں میری، جذبات میرے، جن پر آنسو بہ رہے ہیں وہ میرے. کسی کو اس پر اعتراض کیوں ہونے لگا؟ اعتراض اس لیے ہونے لگا کہ اللہ نے آنسو کی تخلیق حق کے لیے کی اور حق پر کی، لہذا حق کے جو خلاف رہے وہ آنسو کے بھی خلاف رہے. دیکھیے میرا علم بہت محدود ہے، میں اعتراف کرتا ہوں، اور خاص کر قرآن کے معاملے میں اور بھی میں محدود ہوں. حجت الاسلام تشریف فرما ہے یہاں پہ. میری اپنی معلومات جتنی بھی کمتر معلومات ہے اس کے بنیاد پر میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں اللہ نے آنسو کا ذکر 5 جگہ پہ کیا ہے. لیکن قرآن کا معجزہ یہ ہے کہ اللہ نے 5 جگہ پر آنسوؤں کو 5 ڈیفرنٹ طریقے سے انسانوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ کسی ایک وجہ سے بھی سمجھ جاؤ. اگر 5 کی جگہ سے نہ سمجھو تو 5 کو ہی نہیں مانتے، 5 کی بھی نہیں مانو گے. یہ محض اتفاق ہے کہ جب آنسو جس کو حق کا علمبردار بتایا گیا، اللہ نے قرآن میں 5 طرح سے سمجھانے کی کوشش کی، 5 جگہ پہ. دیکھیے سورہ نجم، میں کوئی پوائنٹ چھوٹ نہ جائے اس لیے میں لکھ کے لے آیا تھا، جس کی میں حالانکہ یہ آلریڈی ان کے پاس موجود ہے سارے، کہ سورہ نجم میں اللہ کیا کہہ رہا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ آنسو تمہارے نہیں ہیں، یہ ہم نے دیا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے دیا ہے. یہ 2 ٹکے کا انسان کہتا ہے یہ بدعت ہے. یہ قرآن ہے. ہمارے بھائی عباس ارشاد صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ہے، روایت نہیں ہے. آج ہم نے بھی روایت بالکل نہیں اٹھائی ہے، آج ہم صرف قرآن اور قرآن ہی کی بات کر رہے ہیں.
تو اللہ کہتا کہ میں نے دیا. اب دیکھیے یہاں پر ایک بڑا اہم ایک نقطہ قرآن نے حل کیا. سورہ بنی اسرائیل میں 108 نمبر آیت اور 109 نمبر آیت, جہاں اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ہم نے یہ آنسو کیوں بنائے. اب آپ وہ یاد رکھیں کہ جو واقعات رسول کی زندگی میں ہوئے وہ ری انیکٹمنٹ تھا, وہ دوبارہ ہوا. عالم انوار میں یہ ساری چیزیں ہو چکی. اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے اب سورہ بنی اسرائیل جو کہ قرآن کی سورہ نمبر 17 ہے اور اس کی آیت نمبر 108 109 متواتر ہے, الگ الگ بھی نہیں ہے. کہ اب اللہ کیا کہتا ہے, وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبَّنَا إِن كَانَ وَوَعْدَ رَبَّنَا لَمَفْعُولًا. وعدہ ربنا لمفعولا. قرآن کا اللہ نے اگر کوئی وعدہ کیا ہے تو وہ پورا کر کے رہے گا. اللہ سورہ بنی اسرائیل میں کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ نے کوئی وعدہ کیا ہے تو وہ پورا کر کے رہے گا. اب اس اللہ نے اس وعدے کی اب آگے وضاحت کی کہ وہ وعدہ تھا کیا, اس کا نتیجہ بتایا ہے تاکہ یہ سمجھ سکے کہ وعدہ کیا تھا. اللہ نے قرآن میں اتنا ہی لفظ استعمال کیے جس کی جتنی ضرورت ہے. اگر اس کے نتیجے سے آپ اس کا وعدہ سمجھ جائیں تو یہی عرفانیت ہے. تو سورہ بنی اسرائیل کی 108 نمبر آیت جو میں نے ابھی آپ کو کہی سنائی, اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ نے کوئی وعدہ کیا ہے تو وہ پورا کر کے رہے گا. اور اس کے فوراً بعد کیا کہہ رہا ہے, وَيَخُرُّونَ لِلْإِذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِدُهُمْ خُشُوعًا. اب اس کا سنیے کہ اب اس کا مطلب کیا ہے. یہ دونوں آیتیں 108 نمبر میں کہہ رہا ہے اللہ کہ ہم اگر وعدہ ہم نے کیا ہے تو پورا کر کے رہیں گے. نتیجہ فوراً بتا رہا ہے کہ اس کے بعد ٹھڈیوں کے بل آنسوؤں سے روتے ہوئے گر جاؤ گے تاکہ اللہ تم کو فضیلت میں اور اونچا کر دے. اب جیسے ہمارے بادشاہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ کہنا میرا کام سمجھنا آپ کا کام, اللہ بھی شاید یہی کہہ رہا ہے کہ بھئی کہنا میرا کام سمجھنا تمہارا کام. اب تم سوچو کہ ہم نے کس سے کیا وعدہ کیا تھا, آنسوؤں کا کہاں وعدہ کیا تھا. اور یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف دنیا ہی میں ہوا تھا کہ جناب فاطمہ نے جب پوچھا کہ جب کوئی نہیں ہوگا تو میرے لال پر روئے گا کون. یہ وعدہ اللہ نے عالم انوار میں کر لیا, قرآن میں جگہ پا گئی اور بنی اسرائیل میں یہ آیت آ گئی جو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ نے وعدہ کیا ہے تو پورا کر کے رہیں گے. اور تم دیکھو گے کہ تم ٹھڈیوں کے بل آنسوؤں سے گر گئے ہو, اور جب تم ٹھڈیوں کے بل آنسوؤں سے گر جاؤ گے تو ہم تمہاری فضیلت میں اضافہ. اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ہم فضیلت تب دیں گے جب تم اتنا روگے کہ ٹھڈیوں کے بل گر جاؤ روتے روتے, تب ہم فضیلت دیں گے. یہ سورہ بنی اسرائیل. اچھا ابھی تک بات یہ تھی کہ اللہ نے سوچا کہ چلو اشارے کنائے میں سمجھ لیں, بندہ پھر بھی سمجھنے کو تیار نہیں. تو صاحب اب اللہ نے سورہ مریم, میں لکھ اس لیے لایا ہوں کہ میں کچھ بھول نہ جاؤں کیونکہ میں کوئی عربی داں نہیں ہوں, لیکن بات میں پہنچانا چاہتا ہوں. سورہ مریم میں اب اللہ نے کھل کے بتا دیا. اب سورہ مریم جو کہ 19ویں سورہ ہے اور 58 نمبر کی آیت ہے. اب اللہ کیا کہہ رہا ہے, اولئک الذین
انعم اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریت آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریت ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ یہ سورہ مریم ہے 19ویں نمبر کی سورہ 58 نمبر کی آیت۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ اس دنیا میں ہم نے جتنی ذریت بنا دی، پہلے کہتا ہے کہ آدم کی ذریت، پھر اور وضاحت کر دیا کہ جو نوح کی کشتی میں جو بچ گئے ان سے جو ذریت ہوئی، کسی کو چھوڑا نہیں ہے اس میں، ان کے پروجینی، ان سے جو نسل چلی، اس کے بعد ذریت ابراہیم اور ذریت اسرائیل۔ آج کی دنیا میں جتنے بھی نسل ہیں وہ انہی سے ہیں، یا آدم کی نسل ہیں، یہ چلا آ رہا ہے مسئلہ بہت پہلے سے۔ تو آدم کی نسل، اس کے بعد نوح کی کشتی میں جو سوار ہو گئے ان سے جو نسل چلی وہ، اس کے بعد جو ابراہیم کی نسل چلی وہ، اس کے بعد جو بنی اسرائیل کی نسل چلی وہ۔ اب اللہ نے جتنے انسان ہیں سب کو اس میں شامل کر دیا، لیکن اس میں ایک ٹیل پیس لگا دی کہ سب اپنے کو اس کا مصداق نہ سمجھنے لگے، اور اگر کوئی کہیں بھی اس آنسو کا منکر نظر آئے تو یہ سمجھ لینا کہ صرف ان کی ذریت ہی میں ہونا ضروری نہیں ہے۔ من ذریت ابراہیم و اسرائیل و ممن ہدینا و اجتبینا، جن کو میں نے ہدایت کر دی اور جن کو میں نے چن لیا، و ممن ہدینا و اجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ اب یہ کیا کرتے ہیں؟ جب ان کو اللہ کی باتیں بتائی جاتی ہیں تو سجدے میں گر جاتے ہیں؟ نہیں، سجدے میں ہی نہیں گر جاتے ہیں، آنسو بہاتے ہوئے اور روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ صرف سجدے میں گر جانے سے کسی کو افضلیت نہیں ملنے والی جب تک اس میں آنسو نہ شامل ہو جائے۔ یہ سورہ مریم ہے، اور یہ کن کو ہوگا؟ اللہ نے جس تک اپنی ہدایت پہنچا دی یا جس کو چن لیا۔ لہذا اگر دنیا میں آپ دیکھیں کہ لوگ آپ کے اور ہمارے آنسوؤں پر اعتراض کر رہے ہیں اور اس کے منکر ہیں، تو وہ ذریت ابراہیم بھی ہو سکتے ہیں، ذریت اسرائیل بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کی ہدایت ان تک نہیں پہنچی اور نہ اللہ نے ان کو چنا۔ لہذا ان سے الجھنے کی چندہ ضرورت نہیں۔ ارے جنہیں اللہ ہی نے نہیں چنا انہیں ہم کیوں چنے؟ اب اللہ نے آنسو کے ذریعے حق و باطل کے بیچ ایک خط کھینچ دیا۔ اب یہ قرآن کا 5واں یہ ہے سورہ دخان، جو کہ 44ویں نمبر کی سورہ اور 29 نمبر کی آیت۔ اب اللہ جو ہے اب اپنا فیصلہ سناتا ہے کہ دیکھو مانو نہ مانو میرا فیصلہ ٹوٹل ہے۔ اب وہ اللہ فیصلہ کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین۔ یہ کہہ رہا ہے اللہ فرعون کا ذکر کرتے ہوئے، کیونکہ فرعون ایک باطل کا ایک سمبول تھا، لہذا اللہ سورہ دخان میں یہ اعلان کر رہا ہے کہ دیکھو فرعون پر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی۔ اللہ کبھی کبھی ضد کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ دیکھو فرعون پر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی، اب تم یہ دیکھو کہ کس پر زمین روئی کس پر آسمان رویا۔ جو ان پر نہ رویا
وہ فرعون کا طرفدار، جو رویا وہ حق کا طرفدار۔ یہ اللہ نے اعلان کر دیا سورہ دخان۔ قرآن کے ان آیتوں کے ذریعے میں نے یہ کوشش کی اپنے بچوں تک بات پہنچانے کے لیے کہ ہم اپنے آنسوؤں پر جتنا رش کریں وہ کم ہے ایز اے مسلم۔ تو قرآن ظاہر ہے کہ مسلمانوں ہے تو چلیے ٹھیک ہے ایز اے مسلم، کیونکہ وہاں بات اعتقاد کی آتی ہے، کیونکہ اللہ نے اعلان کر دیا کہ آنسو حق ہے اور آنسو کے مخالفین فرعون کے طرفدار ہیں۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اب ایک 5-7 منٹ یہ تو بات قرآن کی تھی، اب آئیے کہ سائنس قرآن کی کیسے تائید کر رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے شروعات میں کہا کہ کیا آنکھوں سے جاری ہر آنسو کی قیمت ایک ہے؟ کیا آنسوؤں جو آنکھ سے آنسو گر رہے ہیں کیا وہ سارے آنسو ایک طرح کے ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو وہ کیا ہیں، کیا قسمیں ہیں؟ اللہ نے تو یہ بات بہت پہلے کہہ دی 1980 میں الیکس جینڈلر، میں خود بایولوجی کا اسٹوڈنٹ رہا، اس نے ایک اپنی شورۂ آفاق کتاب لکھی انگریزی میں وائی ڈو وی کرائی، میں روتا کیوں، ہم لوگ روتے کیوں؟ اور اس میں اس نے کہا کہ دیکھیے آنسو کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے بیسل ٹیئر، ایلیمنٹری آنسو، وہ جتنے بھی جاندار ہیں ان میں وہ پایا جاتا ہے، لیکن اس بیسل ٹیئر کا کام کیا ہے کہ وہ آپ کی آنکھ کو تر و تازہ رکھتا ہے تاکہ آپ کی آنکھ کی پتلیاں ادھر سے ادھر موومنٹ کر سکیں۔ تو اس آنسو کا کام یہ جو ہر وقت جاری رہتا ہے گلینڈ سے، جو ٹیئر گلینڈ کہلاتی ہے، لیکریمل گلینڈ کہلاتی ہے، جہاں سے آنسو نکلتے ہیں، اس کا کام یہ ہے کہ وہ ہر گھڑی سیکریٹ کرتا رہتا ہے تاکہ آپ کی آنکھ تر و تازہ رہے، آپ آنکھ کو گھما سکیں۔ ایک لوبریکنٹ ہے، جیسے جو لوگ موٹر سائیکل وہ چلاتے ہیں تو لوبریکنٹ آئل دیا جاتا ہے تاکہ وہ چلتا رہے، وہ ایک لوبریکنٹ کا کام ہے، کہا کہ وہ ہوتا ہے بیسل ٹیئر۔ دوسری قسم جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ریفلیکس ٹیئر، اضطراری آنسو۔ یہ ریفلیکس ٹیئر کیا ہیں؟ آپ کے آنکھ میں کوئی دھول چلی گئی، فوراً اس نے آنسو بن کے نکلا تاکہ وہ چیز باہر نکل جائے۔ آپ کے گھر میں کسی نے پیاز کاٹی، اس کی جھانس آپ کے آنکھ تک پہنچی، چونکہ وہ مضر ہے آنکھ کے لیے، فوراً آنسو کی ایک قسم باہر آئی اور اس نے اس کو، یہ ہے ریفلیکس ٹیئر۔ اور الیکس جینڈلر کہتا ہے وہ تیسری قسم ہے ایموشنل ٹیئر، جذبات کے آنسو۔ اب وہ یہ کہتا ہے کہ جو جذبات کے آنسو ہیں وہ پوری کائنات میں اللہ نے صرف اور صرف انسان کو دیا۔ جذبات کے آنسو کسی اور جاندار چیز کو نہیں دیے گئے۔ یہ کوئی عام سائنٹسٹ نہیں بول رہا ہے، دیکھیے نوبل پرائز کے لیے نامنیٹڈ یہ سب سائنٹسٹ ہیں جو فیزیولوجی آف ٹیئرز پر جنہوں نے کام کیا سالوں، اور ان کی ساری تحقیقات کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ جو ایموشنل ٹیئرز ہوتا ہے، وہ جذبات کے آنسو جو ہوتے ہیں، وہ اللہ نے صرف اور صرف انسان کو دیا ہے، جس کا ذکر اللہ قرآن میں کر رہا ہے۔ کسی کے آنکھ میں دھول چلی گئی، آنسو آئے گا، آپ روک نہیں سکتے۔ اگر آپ نے پیاز کاٹی تو ہر کوئی جو وہاں بیٹھا ہے اس کے آنکھ میں آنسو آئے گا، کیونکہ اس میں تمیز نہیں ہے حق و باطل کے پہچان کی۔ یہ جو ایموشنل ٹیئرز ہیں، یہ میں نہیں کر رہا ہوں، یہ وہی کہہ رہا ہے، جو ایموشنل ٹیئرز ہیں اس میں وہ تمیز ہوتی ہے اچھے اور برے کو سمجھنے کی، لہذا یہ قوت صرف انسان کو دیا گیا۔ میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جذبات کے آنسو انسان کی افضلیت کی دلیل ہیں۔ کیا کہنا اللہ نے انسان کو اقسام تہوین پر فائز جو کیا ہے تو، اور جو اس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کا ایک ٹول ہے، یہ اس کا ایک حصہ ہے جس کی بنیاد پر انسان کو اشرفیت کے درجہ دیا گیا۔
انسان جو کم ظرف کم عقل انسان اس آنسو کی تردید کرتا ہے یا اس آنسو پر فتوے صادر کرتا ہے وہ انسان کے افضلیت پر ایک چوٹ ہے، اللہ کے نظام پہ چوٹ ہے۔ اللہ نے یہ آنسو آپ کی احسن تقویم اور اشرف المخلوقات ہونے پر جو مہر دی تھی، کچھ لوگ اس مہر کو ضائع کرنا چاہتے ہیں، اور یہ حق پرست لوگ ہیں جو ان آنسوؤں کو بہا کر کے اللہ کے اس وعدے کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں جس میں اللہ نے کہا کہ یہ حق ہے۔ اب دیکھیے اسی بات کی تائید کئی سائنٹسٹ نے، ٹلبرگ یونیورسٹی ہے نیدرلینڈ جس میں بالسما اور نوبل ہاک، یہ دو سائنٹسٹ، یہ بھی نوبل پرائز کے حقدار صاحب، انہوں نے بھی ایک تحقیق کیا اور بڑی اہم بات کہی۔ انہوں نے کہا، بات تو وہی انہوں نے بھی کہا، بلکہ میں کوٹ کر دوں تاکہ میرے نوجوان، یہ موجود بھی ہے میں لیکن کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ مائیکل ٹرمبل نے بھی کہا اور انہوں نے بھی کہا، کیا کہا؟ ہیومن کرائی فار مینی ریزنز، انسان کئی وجوہات پر رو سکتا ہے، بٹ کرائنگ فار ایموشنل ریزن، جذبات کی بنیاد پر جو روتا ہے، بٹ کرائنگ فار دا ایموشنل ریزنز اینڈ کرائنگ ان ریسپانس ٹو ایستھیٹک ایکسپیرینس۔ ایستھیٹک ایکسپیرینس کہتے ہیں کہ روحانی تجربات، اور جس کی وضاحت آگے کیا اس نے کہ جیسے کربلا کا واقعہ۔ اب اس کے بعد سنیے گا کیا ہے، اس کا ایگزیکٹ کوٹ میں کہہ رہا ہوں، جو کہ سائنٹیفک امریکن میں یہ جو میگزین ہے اس پہ یہ چھپا، اس کا کارنامہ مائیکل ٹرمبل کا، جس میں لکھا وائی ہیومن لائکس ٹو کرائی، انسان آخر رونا کیوں چاہتا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ وائی ڈو وی کرائی، میں کیوں روتا ہوں۔ اس نے کہا کہ آخر انسان رونا کیوں چاہتا ہے۔ اس پر اس نے کہا کہ ہیومن کرائی فار مینی ریزنز بٹ کرائنگ فار ایموشنل ریزنز اینڈ کرائنگ ان ریسپانس ٹو ایستھیٹک ایکسپیرینس آر یونیک ٹو اس، یعنی یہ صرف یونیک ہے انسان کے لیے۔ اب دیکھیے کہ جو بالسما نے جو ایک بات کہی وہ بہت پیاری سی بات ہے۔ اس نے کہا کہ یہ جو آنسو ہیں، جو یہ جذبات کے آنسو، یہ اپنی کئی ارتقائی منزل طے کرتی ہیں، یہ ایسے ہی آپ کے آنکھ سے آنسو بن کے نہیں نکل جاتے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ آنسو کا سفر، یہ والے آنسو کا سفر جو اللہ نے صرف انسان کو دیا ہے، اس کے لیے ایک درد مند دل کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس آنسو کا سفر دل سے شروع ہوتا ہے، اور دل کے ذریعے یہ سمپیتھیٹک نروز، جو یہ راستے ہیں جو دماغ تک پہنچتے ہیں، دل نے محسوس کیا سمپیتھیٹک نروز کے راستے سے یہ دماغ کے اس حصے میں پہنچا جسے سیریبرم کہتے ہیں، جہاں انسان اچھے اور برے کی تمیز کرتا ہے، اور احساسات کی وہ جگہ ہے دماغ میں جس کو سیریبرم کہتے ہیں۔ کہتا ہے یہ دل سے یہ سفر شروع ہوا اس آنسو کا، یہ پھر سمپیتھیٹک نروز کے ذریعے یہ دماغ کے اس حصے میں پہنچا جسے سیریبرم کہتے ہیں، جہاں انسان اچھے اور برے کی تمیز کرتا ہے اور جہاں وہ احساسات کو جذب کرتا ہے۔ جب اس نے احساس کر لیا، اس نے حق و باطل کی پہچان کر لی، چھان لیا، تو اس کے بعد اس نے اس کو آگے بڑھنے کی اجازت دی تاکہ وہ آنکھ تک پہنچے۔ آنکھ میں پہنچنے کے بعد لیکریبل گلینڈ پر پہنچا، لیکریبل گلینڈ کے اس حصے پر جو سب سے پریشس ہے، آنکھ کا وہ حصہ جو سب سے قیمتی ہے، وہ وہاں پہنچتا ہے، اور وہاں پہنچنے کے بعد یہ آنسو باہر نکلتے ہیں۔ یہی تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ آنسو جو رومال فاطمہ کی زینت بنتے ہیں وہ عام آنسو نہیں ہیں، اس کے لیے ایک درد مند دل چاہیے، اس کے لیے ایک احساس کرنے والا دماغ چاہیے، اس کے لیے وہ آنکھیں چاہیے جس حق کے باطل کی پہچان کرتا ہے۔ تب جا کے وہ رومال فاطمہ کی زینت بن سکتا ہے۔ اور یہ بات کہ میں اپنے اعتقاد کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے جتنے سائنٹسٹ ہیں جن کے ورک ہیں وہ سب نے لکھ دیا، جو چاہے دیکھنا چاہے
اپنے مولانا رحمت صاحب کے پاس موجود رہے گا حوالے کے ساتھ, کتاب کے ساتھ. اب میں اپنے آخری منزل 2 منٹ جو کہ ہم کو اپنی منزل تک پہنچاتا ہے, وہ کیا ہے؟ یہ بھی دیکھیے, نوبل لوریٹ روز لن فشر, ماہر سائنسداں فیزیولوجی کا, انہوں نے بڑا کارنامہ انجام دیا. آپ نے تو ابھی تک آنسوؤں کو صرف آنکھوں سے بہتے دیکھا اور دیکھا کہ مشاہدات میں ہر آنسو ایک طرح کے ہیں, چاہے وہ پیاز کے چھلکے سے آ رہا ہو, یا درد کی شدت سے آ رہا ہو, یا کربلا کے شہیدوں پر بہہ رہا ہو. آپ نے دیکھا کہ وہ سارے آنسو ایک ہی رنگ کے ہیں. انہوں نے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا, روز لن فشر. انہوں نے کیا کیا کہ ان آنسوؤں کو جو قسمیں ہیں ان کی تصویر کھینچ لی. انہوں نے کیا کیا, الیکٹران مائکروسکوپ کے ذریعے ان آنسوؤں کو, الگ الگ آنسوؤں کی سلائیڈ بنائی اور ان آنسوؤں کی تصویریں بنائی یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھو یہ آنسو دیکھنے میں تو سب ایک طرح کے لگتے ہیں, لیکن اگر ذرا سا پینی نگاہ سے دیکھو گے تو یہ آنسو تمہیں ارتقائی منزل تک پہنچا دے گی. انہوں نے, اب یہ ہم نے فوٹوگرافز جو انہوں نے دی ہیں یہ بھی ہم نے اس میں لگا دی ہیں. بیسل ٹیئرز کی بھی ہے, ریفلیکس ٹیئرز کی بھی ہے, ایموشنل ٹیئرز کی بھی کئی قسمیں ہیں. اب وہ کہتی ہے, بس یہ آخری لمحہ, روز لن فشر, اس ہمارے مقالے کا آخری پیج, کاپی مل جائے گی جس کی جو دیکھا جائے. اس نے کیا کیا کہ جو ایستھیٹک ایکسپیرینس کی بات کر رہے تھے کہ جیسے کربلا والوں پر جو آنسو بہائے جاتے, دیکھیے یہ مقولہ بہت مشہور ہے کہ عربی میں کہ شیعوں کے آنسوؤں سے بھی زیادہ ٹریجک, مور ٹریجک دین دی شیز ٹیئرز, یہ عربی کا مقولہ ہے کہ شیعوں کے آنسوؤں سے بھی زیادہ دردناک. یہ ہمارا طرز امتیاز ہے کہ شیعوں کے آنسو ایک مائل سٹون بن گئے ہیں درد کا, جس پر مقولے بن گئے. تو ایک طرف اس نے حسین پر بہنے والے آنسو کی سلائیڈ رکھی اور اس نے اس سلائیڈ بنائی. اب دوسرا میں نے اس پر لگایا تو اس نے کہا ٹوپوگرافی کہتے ہیں نشیب و فراز, آنسوؤں کی جو ٹوپوگرافی ہے اس کی فوٹوگرافس لی اور وہ بنائی. اب ہم نے کیا کیا کہ جو کربلا کی ٹوپوگرافی میں نے اس کی فوٹو لگا دی. حیرت انگیز نتیجہ کہ روز لن فشر نے جس آنسو کی تصویر الیکٹران مائکروسکوپ کے ذریعے دنیا کے سامنے رکھی اور دوسری طرف آپ کربلا کے ٹوپوگرافی کو آپ رکھیں تو دونوں تصویریں ایک جیسی. قدرت یہ شاید قدرت یہ دکھانا چاہتی ہے کہ دیکھو جو حسین پر آنسو بہ رہے ہیں وہ ہر دوسرے آنسو سے الگ ہیں, اور شاید اسی کی نشاندہی کرنے کے لیے اللہ نے اس آنسو کی تصویر بھی ویسے ہی بنا دی جیسے کربلا کی تصویر. لہٰذا وہ ہمارے آنسو جس پر ہم جتنا رش کریں کم ہے کہ جو ہمارے دل سے اٹھ کے دماغ کے ذریعے آنکھوں کی پتلیوں سے باہر آ کے جب جناب فاطمہ کے رومال کی زینت بن جاتے ہیں تو میرے آنسو بھی اسی کربلا کی تصویر بن کے رومال فاطمہ میں چلے جاتے ہیں. آج کی تقریر میری یہیں پہ, انشاءاللہ کبھی اگلا موقع ملے گا تو ماتم پر, کیونکہ یہ بھی ماتم بھی جیسے آنسو, جس طرح سے آنسو وہ اشرف المخلوقات ہونے کی دلیل ہے, ماتم زنی بھی اشرف المخلوقات ہونے کی دلیل ہے, کیونکہ یہ کسی اور جاندار میں نہیں پایا جاتا. یہ کبھی آگے انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا. تو بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس طویل تقریر کو سنا. میں نے کوشش کی تھی کہ اس کو سمیٹ سکیں, لیکن بہرحال معذرت کے ساتھ